ویلکم بیک۔ ملا فضل اللہ کو اپنا امیر منتخب کرنے کے بعد تحریک طالبان نے پہلا بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ انتقام لیں گے۔ ملا فضل اللہ کے منتخب ہونے کے بعد طالبان کی شورا کے سینئر رکن عصمت اللہ شاہین نے خبر رسائی ایجنسی رائٹرز سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ اب انتقام کا عمل شروع کیا جائے گا۔ عصمت اللہ شاہین نے طالبان کی جانب سے کہا کہ ہم سیکیورٹی فورسز، حکومتی شخصیات اور سیاسی قائدین اور پولیس پر حملے کریں گے۔ پنجاب میں فوجی اور حکومتی تنصیبات پر حملے اہم اہداف میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حملے کیے جائیں گے اور ہم نے منصوبہ بنا لیا ہے۔ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عام شہریوں پر حملے نہیں کریں گے۔ بازاروں اور عوامی مقامات کو ہدف نہیں بنایا جائے گا اور عام شہریوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عصمت اللہ شاہین نے تحریک طالبان کا یہ پیغام عام شہریوں کے لیے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان امریکی غلام ہے، پاکستان امریکی کالونی بن چکا ہے اور پاکستان کو ڈرون حملوں کے بارے میں پوری معلومات ہوتی ہے۔ کیا واقعی طالبان اس وقت اتنی سخت رکھتے ہیں کہ جہاں چاہیں جب چاہیں حملہ کرے اور اپنے اس انتقام کی آگ کو، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے، اس کو بجھا سکیں؟ اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سیکیورٹی افیئرز کے ایکسپرٹ اور سینٹر فار ریسرچ سٹڈیز کے ڈائریکٹر جناب امتیاز گل نے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہے طالبان میں یہ سخت، کیا پہلے بھی تھی کہ وہ جب چاہیں پاکستان میں کسی بھی سرکاری یا فوجی تنصیبات کو جہاں چاہیں حملہ کر سکے؟ کیا ان کی یہ طاقت اور سخت ہے، اب بھی باقی ہے؟ دیکھیے، طالبان کے خلاف، خاص طور پہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف حکومت اور افواج کی طرف سے کارروائیاں کی گئیں وزیرستان میں، سوات میں، اس سے ان کو بظاہر بہت نقصان بھی پہنچا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک ایسی تنظیم جس کا واحد ایجنڈا اس ملک میں تخریب کاری ہو، قتل و غارت گری ہو، اور ہو سکتا ہے وہ کسی کے اشارے پہ کام کر رہی ہو، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے وسائل بھی موبلائز کرتی ہے، یعنی جو آرگنائز کرائم ہے، اغوا برائے تاوان جیسی وارداتوں میں ملوث ہو کے اپنے لیے فنڈز مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر سرحد پار سے ان کی رہنمائی ہو رہی ہے تو وہاں سے بھی ان کو فنڈز ملتے ہوں گے۔ تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں جو کہ ان کو مدد دیتے ہیں اس قسم کی کارروائیاں کرنے میں۔ تو یہ جو وہ ماحول ہے پاکستان کے اندر بنا ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جیسے گروپوں کو یقیناً تقویت فراہم کرتا ہے، انہیں شیلٹر فراہم کرتا ہے، اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا، ہم دوسرے ملکوں کی درخواست پہ یہاں پہ مجاہدین اور عسکریت پسند تیار کرتے رہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا۔ لیکن امتیاز صاحب یہ بتائیے گا کہ دوسری طرف بات کرتے ہیں، طالبان نے کہا کہ اب وہ حملے جو ہیں پنجاب میں کریں گے، وہاں پہ شخصیات کو اور تنصیبات کو اہداف بنائیں گے۔ یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ اس سے پہلے تحریک طالبان اور جو بھی بڑے دہشت گرد حملے ہوتے تھے، خیبر پختونخوا اس کا نشانہ بنتا تھا، کراچی بنتا تھا، بلوچستان بنتا تھا، لیکن شکر کی بات تھی کہ پنجاب نہیں بنتا تھا۔ پنجاب نہیں بنتا تھا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ بنیادی طور پہ پنجاب میں جتنے بھی گروپ ہیں ان کا مرکز یا توجہ کا مرکز وہ کشمیر تھا۔ ان کا بہت زیادہ لینا دینا پاکستان کی مسلح افواج کے ساتھ یا پاکستان کی حکومت کے ساتھ نہیں تھا۔ البتہ ان گروپوں کے تانے بانے ضرور افغانستان اور وزیرستان میں موجود عسکریت پسند گروپوں سے ملتے تھے۔ اب تک جنہیں پنجابی طالبان کہا جاتا ہے ان کی توجہ کا مرکز بھی افغانستان یا پھر وزیرستان میں مسلح افواج تھیں۔ تو اگر مولانا فضل اللہ نے یہ میسج دے دیا ہے، پیغام دے دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر اب تک جو بظاہر امن نظر آ رہا تھا، جو کہ کافی مصلحت آمیز پالیسی کے تحت ابھی تک قائم رکھا گیا تھا، اس میں یقیناً خلل پڑ جائے گا۔ اور جس طرح کوشش کی ہے نواز شریف اور شہباز شریف نے پنجاب کو اس آگ سے محفوظ رکھنے کی، شاید وہ کوششیں اب کامیاب نہ ہو سکیں۔ اچھا، اب قیادت تحریک طالبان کی ملا فضل اللہ کے پاس ہے، اور ملا فضل اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں ان کا مرکز ہے، نورستان میں ان کا مرکز ہے، افغان حدود میں وہ رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اس اتنی بڑی تنظیم کی سربراہی کرنا اور پاکستان کی ریاست کو دھمکیاں دینا، پاکستان کی ریاست پر تابڑ توڑ حملے کرنا، کیا یہ ممکن ہے کہ افغان کی ریاست، افغان انٹیلیجنس اور وہاں پہ موجود جو مغربی قوتیں ہیں ان کی حمایت یا ان کی نالج کے بغیر ایسا وہ کر سکے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے کامران، اگر حکیم اللہ محسود یا بیت اللہ محسود اور اس سے پہلے 3-4 اور محسود تھے جو مارے گئے، اگر یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، ڈرونز ان کا تعاقب کرتے رہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل اللہ یا ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، پاکستان کے مفادات پہ حملے کر رہے ہیں،
وہ امریکہ یا افغان انٹیلیجنس کو نظر نہیں آتے، بلکہ اس وقت تو بڑا پکا خدشہ یہی ہے کہ افغان انٹیلیجنس ہی شاید کنڑ میں اور نورستان میں مولانا فضل اللہ کے لوگوں کو اور خود مولانا فضل اللہ کی تنظیم کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتی رہی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیا پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج امریکہ سے اور افغان انٹیلیجنس سے اس حوالے سے کوئی دو ٹوک کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ تھے۔ اور ڈرون حملے یہ رکیں، اس کے لیے بعض سیاسی قوتیں کہتی ہیں کہ میدان میں اتر جانا چاہیے۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ان میں شامل ہیں، دونوں کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، اور آج حکومتی حمایت سے پہلی بار ایک علامتی مظاہرہ کیا گیا۔ نیٹو سپلائز کچھ گھنٹوں کے لیے روکنے کا یہ عمل ہوا پشاور میں۔ کیا حکومت خیبر پختونخوا اس کے ساتھ ساتھ تھی؟ آگے کیا ہوگا؟ 20 نومبر کی ڈیڈ لائن عمران خان نے دی ہے، یہ جانیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ احتجاج کیا جائے ڈرون حملوں کے خلاف، خاص طور پر آخری حملہ ہوا جس میں حکیم اللہ محسود کو ہلاک کیا گیا۔ جماعت اسلامی کہتی ہے کہ حکیم اللہ محسود ایک شہید ہے، اور اسی حوالے سے اب اس رد عمل کا اظہار ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، دونوں جماعتیں جن کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان کے راستے مغربی افواج کو جانے والی سپلائز کو بند کر دیا جائے، نیٹو سپلائز بند کر دی جائیں، امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ اس سلسلے میں عمران خان نے کہا ہے کہ 20 نومبر تک اگر ایسا نہیں ہوا حکومت کی جانب سے تو صوبہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو وہ یہ کام کر دیں گے اور نیٹو کنٹینرز کو نہیں گزرنے دیں گے۔ اس سلسلے میں آج علامتی عمل کیا گیا پشاور میں اور کراچی میں، جب جماعت اسلامی کے چند سو کارکن نکلے، خاص طور پر پشاور کی رنگ روڈ پر انہوں نے کچھ دیر دھرنا دیا۔ کراچی میں بھی چھوٹا سا مظاہرہ ہوا۔ اس دوران پشاور میں ہونے والے مظاہرے میں کسی مرکزی رہنما نے گو کہ شرکت نہیں کی، کچھ دوسرے درجے کے رہنما آئے، انہوں نے کچھ دیر خطاب کیا، 15 منٹ تک کا یہ مظاہرہ جاری رہا، اور اس کے بعد یہ کارکن وہاں سے منتشر ہو گئے۔ ایک علامت ضرور سامنے آئی، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کو سرکاری حمایت میں یہ عمل کیا جا رہا ہے، اور اب یہ کہا گیا ہے خیبر پختونخوا کے دونوں اتحادیوں کی جانب سے کہ وہ 20 نومبر کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا کے راستے جانے والی مغربی سپلائز کو روک دیں گے، نہ آنے دیں گے نہ جانے دیں گے۔ حکومت کس حد تک اس کے لیے تیار ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی، یہ ہم پوچھیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر، صوبائی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر سے۔ بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب۔ آپ بتائیے گا کہ آج یہ علامتی مظاہرہ ہوا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نیٹو سپلائز کو روکنے کی ایک علامت ظاہر کی جائے، حکومت کیوں اس میں شامل ہوئی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، دیگر بھی پارٹیاں اگر کوئی جلسہ جلوس کرتی ہے تو اس طرح حکومت رسپانڈ کرے گی، کیونکہ حکومت کی ذمہ داری بیسیکلی یہی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو پروٹیکشن دے اور اپنی مطلب لوگوں کو حق ہے کہ وہ اپنی بات جو اس کا پروگرام ہے لوگوں تک پہنچائے، جو اس کی آواز ہے، جو اس کی اگر کوئی اس قسم کی ان کی کوئی احتجاجی پروگرام ہو تو ہم بھی بالکل اس کو جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو کہ ہم ڈیفینیٹلی اس کو سیکیورٹی ارینجمنٹ پرووائڈ کریں گے۔ تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو کوئی غیر ضروری اضافی مطلب انتظامات کی گئے تھے، بلکہ ایک روٹین بات ہے جو ہر ایک کے لیے ایک جیسے ہیں۔ لیکن اب تو یہ فیصلہ ہو گیا نا آپ کی جماعت کی جانب سے بھی، تحریک انصاف کی جانب سے، جماعت اسلامی کی جانب سے، کہ 20 نومبر تک کا ٹائم ہے، 20 نومبر تک اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ نیٹو سپلائز خیبر پختونخوا سے نہیں گزرنے دیں گے۔ یہ فیصلہ حتمی ہے؟ جی کامران خان صاحب، بالکل اس کے بارے میں تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جو فیصلہ کیا ہے اور عمران خان نے جو قومی اسمبلی میں خطاب کیا تھا، اس کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف اپنا علائم طے کرے گی، اور جو 20 تاریخ کا ڈیڈ لائن دیا ہے بالکل اس کے اوپر بھرپور عمل ہوگا۔ اس کے حوالے سے اتوار سنڈے کو سی سی کی میٹنگ بلائی گئی ہے، اور اس میں اس کے لیے تمام طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب اسد قیصر، اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی صوبہ خیبر پختونخوا کے۔ بہت دلچسپ صورتحال ہے، صوبہ خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت ہے، جماعت اسلامی تحریک انصاف اس میں شامل ہیں۔ دونوں جماعتیں کہتی ہیں کہ حکومت رد عمل کا اظہار کرے ڈرون حملوں کے حوالے سے، خاص طور پہ آخری حملہ جس میں حکیم اللہ محسود کو نشانہ بنایا گیا، اور اگر وفاقی حکومت اس سلسلے میں فیصلہ نہیں کرتی تو صوبائی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس پہ عمل کیا جائے گا کہ 20 نومبر کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا سے نیٹو کے کنٹینرز کو نہیں گزرنے دیا جائے گا۔
اب اس حوالے سے بارہا سوال بھی پوچھا جاتا ہے جناب عمران خان سے بھی کہ کیا واقعی اس سے ڈرون حملے رک جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستانی عمل کر چکا ہے اور 8 ماہ نیٹو سپلائیز بند رہی تھی جب سلالہ پر امریکی فوجیوں نے حملہ کیا تھا اور 36 پاکستانی فوجیوں کو شہید کر دیا تھا، لیکن اس دوران سپلائیز ضرور بند رہی لیکن ڈرون حملے نہیں رکے۔ 20 نومبر کے بعد سپلائیز روکنے سے ڈرون حملے رک جائیں گے، اس کا ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو کچھ بھی صورتحال ہے آپ نے آج کے پروگرام میں دیکھی، پاکستان کس قسم کے مسائل سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری جانب دنیا میں تاریخ کروٹ لے رہی ہے، ایران امریکہ ابدی دشمن، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، پورا مغرب ایران سے بات چیت کر رہا ہے، ایران اپنے جوہری پروگرام کے حوالے سے سمجھوتا کر رہا ہے اور مغرب کے ساتھ اس کا ایک بڑا معاہدہ اس وقت قریب ہے، تیار ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ عالمی منظر نامے پہ بہت دلچسپ اور بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے جس کا تعلق ایران سے ہے، جو پچھلے 30 سال سے مغربی پابندیوں کا شکار ہے، لیکن یہ پابندیاں برقرار رہیں یہ اب لگتا نہیں ہے اور حالات ایسے بن رہے ہیں اور عین ممکن ہے کہ مغرب اور ایران کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو جائے اور اس سلسلے میں ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس وقت بھی جب آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کئی روز سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے لیے ایران کے وزیر خارجہ اور دوسرے ایرانی حکام موجود ہیں۔ دوسری جانب 6 ممالک جس میں روس اور چین، برطانیہ اور امریکہ، فرانس اور جرمنی شامل ہیں، اس کے حکام ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایران ایک خاکہ لے کر آیا ہے جس کے ذریعے ایران کہتا ہے کہ اپنے جوہری پروگرام کو اسی جگہ پہ منجمد کر دے گا، مزید پھیلاؤ نہیں کرے گا، عالمی انسپیکٹرز کو، جوہری انسپیکٹرز کو اپنے ملک کے جوہری پروگرام کی انسپیکشن کی اجازت دے دے گا اور اس کے نتیجے میں وہ چاہتا ہے کہ مغربی پابندیاں، امریکی پابندیاں ایران کے خلاف نرم پڑنا شروع ہوں اور بالآخر ختم ہو جائیں۔ یہ ایران کا کہنا اور اس کا یہ خاکہ، اس کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے اور اس حوالے سے بہت حوصلہ افزا گفتگو سامنے آ رہی ہے۔ اسی وجہ سے اب اس میں ایک بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ جنیوا پہنچ رہے ہیں تاکہ ان مذاکرات میں حصہ لے سکیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری اب کسی بھی لمحے جنیوا پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرانس کے وزیر خارجہ جنیوا پہنچ چکے ہیں، برطانیہ اور جرمنی کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ پہنچ رہے ہیں جہاں پر ایرانیوں کے ساتھ فیصلہ کن مذاکرات ہوں گے۔ دوسری جانب اسرائیل میں اعلیٰ ترین سطح پر بے چینی ہے، بد اطمینانی ہے کہ ایران کا اس حوالے سے مغرب کے درمیان اور ایران کے درمیان معاہدہ ہونے والا ہے۔ ایران کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو، معاف کیجیے گا، اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے آج کہا کہ کوئی بھی معاہدہ ہو جائے لیکن ہم اپنی کارروائی کریں گے جب ضرورت ہوگی، بقول ان کے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے جو کارروائی کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ ایران اور مغرب کے درمیان اس معاہدے کے حوالے سے اسرائیل میں بدلی اور بد اطمینانی یقینی طور پہ آیا ہے اور اس حوالے سے مشرق وسطیٰ کے دوسرے ملکوں میں بھی بے چینی کے اثرات جو ہیں سامنے آتے ہیں۔ اثرات کیوں نہ سامنے آئیں، تاریخ اپنا رخ بدل رہی ہے، کروٹ بدل رہی ہے، تیل کی دولت سے مالا مال ایران کا امریکہ سے مغرب کے ساتھ معاہدہ اب خارج از امکان نہیں ہے بلکہ امکانات میں اس کے امکانات روشن سے روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے خطے پہ بہت دور رس اثرات ہوں گے اور اس کا اثر پاکستان پہ بھی پڑے گا جو کہ عین امکان یہ گوار ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔